بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ کی طرف سے آج انشاءاللہ میں سورہ نساء کا تیسرا رکوع اور چوتھے پارے کا 13واں رکوع آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ پیش کروں گا، مختصر سی گرامر، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ واللاتی، اور وہ عورتیں، یأتین الفاحشۃ، جو فاحشہ کو آئیں، اتا یأتی، اتا یا یأتیو کی طرح، ضرب یضربو کی طرح، اس کا معنی ہے آنا، جو بے حیائی کو آئیں یعنی بدکاری کا ارتکاب کریں، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا، تو گواہ طلب کرو یا گواہ بناؤ، تو گواہ لاؤ، علیہن، ان عورتوں پر، اربعتن، چار، منکم، تم میں سے، یعنی مسلمان ہو وہ۔ فَإِن شَهِدُوا، پس اگر وہ چار آدمی گواہ دے دیں یعنی گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو روک لو ان عورتوں کو، امسکو، امساک کا معنی روکنا، فی البیوت، گھروں کے اندر، حتیٰ، یہاں تک کہ، یتوفاہن الموت، موت ان کو وصول کر لے یعنی موت ان کو اٹھا لے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا بنا دے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ یعنی کوئی حکم نازل کر دے۔ واللذانی، اور وہ دو شخص، یأتیانہا، جو آئیں اس کام کو یعنی بے حیائی کو، منکم، تم میں سے، فآذوہما، تو اذیت دو ان کو، آذا یوذی ایذاء، اکرم یکرم اکراما کی طرح، اس کا معنی ہے اذیت دینا، ایذا سے نکلا ہے۔ فَإِن تابا، پس اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو اعراض کرو پھر ان دونوں سے، إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ، بے شک توبہ اللہ کے ذمے یعنی اللہ پر، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے ہے، يَعْمَلُونَ السُّوءَ، جو عمل کرتے ہیں کوئی برا، بِجَہَالَةٍ، جہالت سے، ثم، پھر اس کے بعد، یتوبون، توبہ کر لیتے ہیں، من قریب، عن قریب، فاولئک، تو یہ لوگ ہیں، یتوب اللہ علیہم، کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ توبہ کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس کا معنی ہے توبہ قبول کرنا، اور جب انسان کی طرف ہو تو اس کا معنی ہے توبہ کرنا۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا۔ ولیست التوبۃ، اور نہیں ہے توبہ، للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون السیئات، جو برائیاں کرتے ہیں، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا حضر، جب حاضر ہو جائے، احدہم، ان میں سے کسی ایک کے پاس، الموت، موت، یعنی جب کوئی موت آ جاتی ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے، قالا، تو یہ کہتا ہے، انی تبتو، کہ میں نے توبہ کی، تبتو اصل میں توبتو تھا، ضربتو کی طرح، پھر تبتو بن گیا، الآن، ابھی، یعنی میں توبہ کرتا ہوں ابھی، وللذین، اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی، یموتون، جو مر جاتے ہیں، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، اعتدنا لہم عذابا علیما، کہ تیار کر رکھا ہے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب۔ اعتدنا افتعال سے ہے، اعتیدنا تھا اصل میں، اعتیدنا، تو اس کا معنی ہو تیار کرنا، تو یا آ رہی ہے تو اس لیے وہ گر گئی تو اعتدنا بن گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، حلال نہیں ہے تمہارے لیے، ان ترثوا النساء، کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے، کرہن، زبردستی، ولا تعضلوہن، اور نہ روکو ان کو، تعضلوا، عضل یعضل، روکنا، یہ سورہ بقرہ کی تفسیر میں اس لفظ کی کافی تفصیل گزر چکی ہے، اور نہ روکو ان کو، لتذہبوا، اس غرض سے کہ لتذہبوا، تاکہ لے جاؤ تم، ببعض ما، ان چیزوں میں سے کچھ حصہ یعنی بعض حصہ، آتیتموہن، جو تم نے دیا ہے ان کو، الا یہ کہ، ان یاتینا، کہ وہ ارتکاب کریں، بفاحشۃ مبینۃ، کھلی بے حیائی کا، وعاشروہن، اور معاشرت کرو ان عورتوں کے ساتھ یعنی پیش آؤ ان عورتوں کے ساتھ، بالمعروف، اچھے طریقے سے، فإن، پس اگر، کرہتموہن، کرہتم ضربتم کی طرح ہے، اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو، فعسیٰ، عسیٰ کا مطلب امید ہے، عین ممکن ہے، ان تکرہوا شیئا، کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ، اور بنا دے اللہ تعالیٰ، فیہ، اس میں، خیراً کثیرا، بہت بڑی بھلائی، وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر ارادہ کرو تم، اردتم اکرمتم کی طرح ہے، استبدال زوج، کسی بیوی کو بدلنے کا، زوج کا اطلاق شوہر پر بھی ہوتا ہے، بیوی پر بھی ہوتا ہے، اگر کسی وجہ سے تم استبدال زوجن، ایک زوج کو بدلنا چاہو، مکان زوجین، ایک دوسری زوج کے بدلے، یعنی کسی وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہو اور اس کے بدلے کہیں اور شادی کرنا چاہتے ہو، وآتیتم، اور دیا ہے تم نے، احداہن، ان میں سے کسی ایک کو، قنطارن، بہت سارا مال یعنی سونے کا ڈھیر دیا ہے،
فلا تأخذوا تو مت لو منہ اس ڈھیر میں سے شیئا کچھ بھی، تأخذونہ کیا تم لوگے اس مال کو، بہتانا ناحق، و اسم مبینہ اور کھلے گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے، یعنی یہ تو کھلا گناہ ہے اور بہت بڑا، ایک بہت ہی ناحق ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ اور کیسے لے لوگے تم اس سے وہ مال، اخذ کر لوگے، وَقَدْ أَفْضَى حالانکہ پہنچ چکا ہے، بعضکم الی بعض تم میں سے بعض کی طرف۔ یہ کنایتاً قرآن بات کر رہا ہے، یعنی مقصد یہ کہ تم نے اس زوجہ سے ہم بستری کر لی ہے، تو اب تم کیسے اس سے، یعنی اپنی لذت تو تم نے حاصل کر لی اور اب طلاق دے کے وہ سارا مال اس سے واپس لے رہے ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پہنچ چکے ہیں تم میں سے بعض کی طرف۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ اور لیا ہے ان عورتوں نے تم سے، میثاقاً غلیظا بہت پختہ عہد، غلیظ کا معنی مضبوط اور میثاق کا معنی وعدہ، یعنی بہت مضبوط ایگریمنٹ وہ تم سے کر چکی تھیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا اور نکاح میں مت لاؤ، مَا ان عورتوں کو، نَكَحَ آبَاؤُكُمْ جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ہے، من النساء یعنی عورتوں سے، الا ہاں مگر ما وہ کچھ قد سلف جو پہلے گزر چکا ہے، اس کو بھول جاؤ۔ انہو کانا یہ عمل ہے، فاحشتاً بہت بڑی بے حیائی، و مقتاً اور ناراضگی کا سبب، یعنی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، وساء اور انتہائی برا ہے، سبیلا ازروئے راستے کے، یعنی یہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے راستہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ یہ سورہ نساء کا تیسرا رکوع ہے جس کا میں نے لفظی ترجمہ اور کچھ مختصر گرامر آپ کے سامنے پیش کی۔ اب میں اس کی تفسیر پیش کرتا ہوں، کیونکہ صورت میں خواتین سے متعلق احکام ہیں۔ عرب معاشرے میں جب عورت زنا کرتی تھی اس کے لیے مختلف قسم کی سزائیں تھیں، تو ابتدائی اسلام میں عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر وہ زنا کرے تو اس وقت اللہ نے اس کی سزا نافذ نہیں کی، لیکن یہ بتا دیا کہ اس پر گواہ طلب کرو۔ فرمایا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، وہ عورتیں جو تم میں بے حیائی کا ارتکاب کریں یعنی زنا کی مرتکب ہو جائیں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو تم اپنے میں سے یعنی مسلمانوں میں سے 4 گواہ ان پر طلب کرو۔ اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو پھر یہ کیس ثابت ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ اسلام نے پہلی دفعہ یہ بتایا کہ عام طور پر جتنے بھی مقدمات ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، ان میں 2 گواہ طلب کیے جاتے ہیں، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ بدکاری کی تہمت کی صورت میں 2 گواہوں کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بہت ہی، اس میں کوئی بدنامی بے انتہا ہوتی ہے، کیونکہ اسلام میں زنا بہت ہی گندا اور بہت ہی برا عمل سمجھا گیا ہے، تو اس لیے اس کو ثابت کرنے کی شرائط بھی بہت زیادہ سخت ہیں۔ اور وہ شرائط یہ ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ تم 4 لوگوں کو گواہ طلب کرو، فَإِن شَهِدُوا اگر 4 آدمی گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ تو ان عورتوں کو گھروں کے اندر بند کر دو، حتیٰ یتوفاہن الموت یہاں تک کہ ان کو موت واقع ہو جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بتا دے۔ یعنی ابھی ہم نہیں بتا رہے کہ ان کی سزا کیا ہوگی، تو جب تک یہ احکام نازل نہیں ہوتے فی الحال ان کو گھر میں بند کر دو، جب اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی آیتیں نازل کرے گا اور بتائے گا کہ زانی کی اور زنا کرنے والے مرد اور عورت کی سزا کیا ہے، تو اس وقت پھر ان پر وہ سزا نافذ کر دو۔ جب تک یہ آیتیں نازل نہیں ہوتی تو ان خواتین کو، ان عورتوں کو جنہوں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، گھر میں بند کر دو۔ یہ تو قرآن کا حکم تھا۔ بعد میں سورہ نور میں پھر اللہ نے حکام نازل کر دیے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زنا کرنے والی عورت ہو یا زنا کرنے والا مرد ہو، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ تو یہ تو اللہ نے کمانے کا حکم نازل کیا، اور شادی شدہ مرد جب زنا کرے یا عورت زنا کرے تو اس کا حکم بخاری اور مسلم کی صحیح احادیث میں، اور وہ متواتر روایات ہیں، پوری امت انہی روایات پر عمل کرتی چلی آ رہی ہے، اور اجماع ہے اس پر کہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اس کو سنسار کیا جائے گا، پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا اگر 4 افراد اس پر گواہی دے دیں۔ آج بعض پروفیسر حضرات ایسے ہیں جنہوں نے اس کا انکار کیا ہے کہ رجم کی سزا اسلام میں نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں تو اللہ نے صرف کوڑے کی سزا بیان کی ہے۔ تو یاد رکھیے قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ نے اجماع کو حجت بھی قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر چلے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى تو جہاں جا رہا ہے ہم اس کو جانے دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ اور ہم اس کو جہنم کی آگ میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وہ۔ تو اس میں اللہ نے فرمایا کہ مومنین کے راستے سے ہٹ کے اگر کوئی چلے گا تو وہ بھی غلط راستہ ہے۔ تو اس امت کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ تو اس امت میں جو سب سے پہلے حق پر لوگ ہیں وہ صحابہ ہیں، اس کے بعد تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں۔ تو یہ جو مسئلہ ہے کہ
شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کو زنا کیا جائے گا، اس میں بخاری اور مسلم کی صحیح حدیثیں بھی ہیں، اور پھر صحابہ کا اجماع جو اس سے بھی بڑھ کر دلیل ہے کہ تمام صحابہ اس پر متفق ہیں، اور فقہاء، تابعین، تبع تابعین، سب کا اس پر اتفاق چلا آ رہا ہے۔ تو یہ اجماع بذات خود ایک مستقل دلیل ہے کہ یعنی حجت ہے، کیونکہ اسی اجماع سے قرآن کا قرآن ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ بات فرض کر لیتے ہیں کہ امت مسلمہ گمراہی پہ جمع ہو سکتی ہے، تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا، ہو سکتا ہے یہ قرآن ہی غلط ہو، معاذ اللہ، ہو سکتا ہے امت اس گمراہی پہ جمع ہو گئی ہو۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس میں تحریف ممکن نہیں ہے، تو بھئی یہ آیت بھی تو قرآن کی آیت ہے، اس پر بھی تو اجماع ہے۔ اگر آپ اجماع کو حجت نہیں مانیں گے تو یہ والی آیت ہی مشکوک ہو جائے گی۔ تو یہ تو احادیث سے اور قرآن سے یہ بات ثابت ہے، جیسے میں نے ابھی قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ اجماع بہرحال ایک حجت ہے۔ جب کسی مسئلے پر کسی بھی دور میں امت مسلمہ کے علماء اور صلحاء متفق ہو جائیں تو پھر اس کی مخالفت جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ اس کے رسول ہی کا حکم ہوتا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ امت اللہ اس کے رسول کے خلاف کسی بات پہ متفق ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیں یہاں اجماع سے مراد اہل حق کا اجماع ہے، اہل باطل اس میں داخل نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کے وہ فقہی مذاہب جو قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں وہ اس میں داخل ہیں، جو قرآن و سنت کو فالو ہی نہیں کرتے ان کا اختلاف اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیتیں نازل کی اور حکم نازل کیا سورہ نور میں، اور بخاری اور مسلم کی احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم بیان کیا۔ تو اس کے بعد سے پھر اسلام کا یہ متفق علیہ حکم بن گیا کہ اگر کنوارا لڑکا یا کنواری لڑکی زنا کرتے ہیں اور 4 لوگ دے دیتے ہیں تو ان کو کوڑے لگائے جائیں گے، اور کھلے عام کوڑے لگائے جائیں گے، یہ چھپ کے نہیں ہوگا یہ کام۔ اور اگر وہ شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کرتی ہے تو اس کو پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا، اور یہ کام بھی کھلے عام ہوگا۔ رہا یہ مسئلہ کہ اسلام نے اتنی سخت سزا کیوں دی ہے، تو اسلام نے یہ سزا بہت سخت اس لیے دی ہے کہ اسلام کی نظر میں زنا کرنا بہت بڑا جرم ہے، اس لیے اسلام نے اتنی سخت سزا دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے کوئی قانون بنائے اور اس قانون کو بندے فالو کریں۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے ہیں تو ویسے بھی کسی کو آگ میں ڈال سکتے ہیں اور ویسے بھی کسی کو زلزلے میں تباہ کر سکتے ہیں، لہذا جب اس نے ایک چیز کا ہمیں حکم دے دیا اور دلائل سے ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ ہی کا حکم ہے، تو اس میں پھر ہمیں اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کی شرائط بہت سخت ہیں، یعنی جب تک 4 گواہ نہ ہوں اور وہ گواہ بھی عادل ہوں، یہ یعنی عدالت کے سامنے یہ اچھی طرح سے ثابت ہو جائے کہ یہ گواہ واقعی سچ بول رہے ہیں اور ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، کسی کوئی دشمنی یا بغض نہیں نکال رہے، اس کی بہت ساری شرائط ہیں۔ تبھی اسلامی تاریخ میں بہت ہی کم ایسا ہوا ہے کہ گواہوں سے کبھی زنا کا کیس ثابت ہوا، کیونکہ اتنا سخت گواہوں کے بارے میں شرائط ہیں کہ وہ عام طور پر وہاں تک معاملہ پہنچتا نہیں ہے۔ اور اگر گواہ نہ ہوں تو خود اگر کوئی شخص اقرار کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے زنا کیا ہے، تو پھر شریعت میں یہ ضروری ہے کہ ایک دفعہ کا اقرار کافی نہیں ہے، بلکہ 4 مختلف مواقع پر مختلف مجلسوں میں وہ 4 دفعہ جا کے قاضی کے سامنے، جج کے سامنے اقرار کرے۔ تو ایسی صورت میں پھر اس کو سزا دی جائے گی، ایک دفعہ کے اقرار سے سزا نہیں دی جائے گی، 2 دفعہ کے اقرار سے بھی نہیں۔ حالانکہ جتنے بھی جرائم دنیا میں ہیں اور یعنی دنیا میں جتنے بھی قوانین ہیں، جتنے بھی ممالک ہیں جن میں اقرار کی وجہ سے سزا دی جاتی ہے، تو ایک دفعہ کا اقرار کافی ہوتا ہے عدالت کے سامنے۔ اور اسلام میں بھی ایسا ہی ہے کہ جتنے بھی جرائم ہیں اگر آپ ایک دفعہ بھی عدالت کے سامنے اقرار کر لیں تو احادیث میں آتا ہے یؤخذ الرجل باقرارہ، انسان کو اس کے اقرار کی وجہ سے پکڑا جائے گا۔ لیکن زنا کی سزا چونکہ بہت زیادہ سخت ہے، اس لیے اس میں ایک دفعہ اقرار کو کافی نہیں سمجھا گیا، اور اس میں احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب بھی کوئی شخص آتا تھا یا عورت آئی ہے، بہت اکا دکا یہ واقعات ہوئے، تو اس نے آ کے جب اقرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور کو پھیر لیا۔ اس سے تمام فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی مجرم عدالت میں آ کے کہے گا کہ میں نے زنا کیا ہے تو عدالت فوراً پکڑے گی نہیں، بلکہ منہ پھیرے گی اور اس کو وہاں سے عدالت سے جانے کا موقع دے گی اور اس کو ٹالنے کی کوشش کرے گی تاکہ وہ دوبارہ نہ آئے۔ اگر وہ پھر دوبارہ آتا ہے تو پھر عدالت منہ پھیرے گی اور اس کو ٹالنے کی کوشش کرے گی، پھر تیسری دفعہ آتا ہے پھر عدالت منہ پھیرنے کی کوشش کرے گی اور اس کو ٹالے گی، اور چوتھی دفعہ اگر وہ آتا ہے اور پھر اس طرح سے اقرار کرتا ہے تو عدالت اس سے کراس کویشچن بھی پوچھے گی ہر دفعہ میں کہ شاید کچھ اور ہوا ہو، تم کچھ اور سمجھ رہے ہو، شاید تم نشے میں ہو، شاید تم ایسا عمل ہوا ہو جو زنا نہ ہو لیکن تم اس کو زنا سمجھ رہے ہو۔ اس طرح کے کراس کویشچن کرے گی تاکہ یہ جائے اور اس پہ سزا نافذ نہ ہو۔ تو جب وہ 4 مرتبہ اس طرح سے اقرار کرے گا مختلف مواقع پر مختلف مجلسوں میں، ایک ہی مجلس میں اگر 100 دفعہ بھی اقرار کرے گا تو وہ ایک ہی اقرار شمار ہوگا۔ تو جب 4 دفعہ اقرار کرے گا پھر عدالت اس کو سزا کا حکم دے گی، لیکن اگر سزا سے پہلے اس نے رجوع کر لیا،
یعنی جب عدالت سزا کا حکم دے گی اور سزا کا ٹائم بتا دیا کہ اس وقت اس شخص کو رجم کیا جائے گا یا کوڑے مارے جائیں گے، لیکن سزا کے نافذ ہونے سے پہلے اس نے یہ کہہ دیا کہ میں جھوٹ بول رہا تھا یا میں نے غلط کہا تھا، تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، یہاں تک کہ سزا اس پہ جب نافذ ہوئی اور جب اس کو سزا دی جا رہی تھی تو اس درمیان اس نے کہہ دیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو بھی اس کو چھوڑ دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس پہ سزا نافذ ہوئی اور وہ درمیان میں بھاگ گیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جھوٹ کہا تھا یا میں رجوع کرتا ہوں، بلکہ سزا کا تحمل نہیں کر سکا، جیسے اس پہ پتھر برسے اور وہ بھاگ گیا وہاں سے، تو اس کے بھاگنے کو رجوع سمجھا جائے گا، یعنی یہ سمجھا جائے گا کہ یہ اس نے رجوع کر لیا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب گواہوں سے جرم ثابت نہ ہو، خود اس نے اقرار کیا ہو تو خود اس کو بھاگنے کا موقع دیا جائے گا، اور البتہ اگر گواہوں سے ثابت ہوا ہو تو پھر جو ہے بھاگنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہ اس کا جرم جو ہے وہ اس کے اقرار سے نہیں بلکہ گواہوں سے ثابت ہوا ہے۔ البتہ اس میں فقہاء نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر جو شرائط بیان کی ہیں وہ شرائط بھی یہ ہے کہ گواہ بھی اگر کسی پر کہتے ہیں کہ اس نے یہ جرم کیا ہے تو پھر پہلے گواہوں پر لازم ہوگا کہ وہ آ کے پتھر مارے، کیونکہ اس عین ممکن ہے کہ وہ اس موقع پر نرم دلی کا شکار ہو جائیں اور ذرا سا بھی جھوٹ کا امکان ہوگا تو ممکن ہے کہ وہ پتھر مارتے ہوئے گھبرانا شروع کر دیں، یہ گھبرانا اور یہ پیچھے ہٹنا اس کی علامت ہوگی کہ کچھ جرم میں ہمیں تھوڑا سا شک پیدا ہو گیا ہے، اور اس شک کا فائدہ مجرم کو دیا جائے گا۔ یعنی بہت سخت شرائط ہیں، تبھی مورخین نے لکھا ہے کہ عالم اسلام میں یہ سزا عملی طور پر بہت ہی کم نافذ ہوئی ہے، اور اگر ہوئی بھی ہے تو اقرار سے ہوئی ہے، یعنی خود جا کے زانی نے، زنا کرنے والے مرد یا عورت نے عدالت میں اقرار کیا ہے اور پھر اس طرح سے پورا اس پروسیس سے گزرے، تو یعنی خود اپنے اوپر سزا کو لوگوں نے تو نافذ کروایا ہے، لیکن گواہوں کے ذریعے بہت ہی کم اکا دکا اس کی کوئی مثال ملتی ہے کہ سزا نافذ ہوئی ہے، یعنی یہاں تک معاملہ پہنچا ہو۔ رہا یہ مسئلہ کہ گواہوں نے کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا، زنا کرتے ہوئے، تو کیا ان کے ذمے عدالت کی طرف جانا ہے یا نہیں؟ تو اگر 4 سے کم افراد نے کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے راز سے پردہ اٹھائیں، اگر وہ عدالت تک پہنچتے ہیں یا ویسے ہی معاشرے میں یہ بتاتے ہیں کہ اس نے زنا کیا ہے، تو پھر شریعت نے زنا کرنے والے کو یہ اختیار دیا ہے کہ چونکہ ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، گواہوں کے پاس 4 گواہ موجود نہیں ہیں، 3 ہیں یا 2 ہیں، تو تم ان کے خلاف کیس کر سکتے ہو اور ان پر حد قذف جاری کروا سکتے ہو کہ انہوں نے تمہیں بدنام کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عزت نفس کی بھی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے کہ آپ کسی پر جب تک آپ کے پاس شہادت کا نصاب کامل نہیں ہے آپ کسی پر تہمت نہیں لگا سکتے۔ اور آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، معمولی شکوک اور شبہات، کسی کو کسی عورت کے ساتھ جاتا ہوا دیکھ لیا تو زنا کی تہمت لگا دیتے ہیں لوگ، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور ایک آخری بات، اس کے فقہی مسائل تو بہت ہیں جو آپ ضرورت پڑنے پر علماء سے معلوم کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ بات خوب سمجھ لیجئے کہ زانی کا اقرار ہو یا زانی کے خلاف گواہیاں ہوں، ان تمام اس پروسیس کو سننا اور اس کے خلاف گواہیوں کو سننا اور اقرار کو سننا، اس کی اہل صرف اور صرف حکومت ہے، یا حکومت کی طرف سے جو جج ہے، جو نامزد جج ہے، وہ کر سکتا ہے یہ کام، انفرادی طور پر کسی کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ حد جاری کرنے کا اختیار صرف اور صرف حکومت کو ہے، یا حکومت کی طرف سے جو بھی جج ہے، جو نامزد ہے، جو عدالت میں جو بیٹھتا ہے جج، اس کے حکم پہ گورنمنٹ یہ کام کرے گی۔ انفرادی طور پر زنا کی حد جاری کرنے کا کسی کو بھی اختیار نہیں ہے، اگر کوئی زنا کرتا ہے تو عوام اس کو سزا نہیں دے سکتی۔ تو یہ بھی ایک متفق علیہ اصول ہے، کیونکہ ہمیشہ یہ فیصلہ کہ عدالت یعنی گواہی کو پرکھنا یہ عدالت کا کام ہے، عام آدمی کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ عام آدمی کیا کر سکتا ہے کہ اگر اس کے اولاد میں کسی نے یہ کیا تو وہ تعزیر لگا سکتا ہے، جیسے باپ بیٹے کو تنبیہ کرنے کے لیے سزا دے سکتا ہے، ماں بیٹی کو تنبیہ کرنے کے لیے سزا دے سکتی ہے، تو اس طرح سے جس کو اللہ نے ولی بنایا ہے وہ مناسب سزا دے سکتا ہے۔ تعزیر والی یعنی حد والی سزا وہ بھی نہیں دے سکتا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی عورت نے زنا کیا تو اس کے باپ اس کو رجم کر دے یا شوہر اس کو رجم کر دے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ رجم کا اختیار صرف اور صرف عدالت کو ہے۔ آگے ارشاد فرمایا واللذان یاتیانها منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے اس کام کا ارتکاب کریں۔ یہاں بھی قرآن نے کنایتاً ذکر کیا ہے، یعنی فاحشہ کا ارتکاب کریں مرد، جس کو آج کل گے سیکس سے تعبیر کیا جاتا ہے، گے میرج سے ہومو سیکس سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی مرد یہ کام کریں آپس میں فآذوہما، تو ان کو بھی تکلیف دو، یعنی حکومت کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ ان کو بھی تکلیف دی جائے گی۔ اس کو تعزیر کہتے ہیں، کیونکہ وہ تکلیف کتنی ہے وہ اللہ نے بیان نہیں کی قرآن میں، تو حکومت کی ثوابدید پر ہے کہ وہ ان کو مناسب سزا دے تاکہ وہ آئندہ اس کام سے اجتناب کریں۔ فَإِن تَابَا، پس اگر وہ اس تعزیر کے بعد، سزا پانے کے بعد توبہ کر لیں اور آئندہ پتہ چل جائے اصلحہ کہ انہوں نے اصلاح احوال کر لی ہے اور آئندہ صحیح ہو گئے ہیں،
فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ پھر ان سے اعراض کرو، یعنی ان کو سابق گناہ پر تانا مت دو۔ ان اللہ کان تواب الرحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ چونکہ جرم انہوں نے اللہ کا کیا ہے، تو جب اللہ ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے تو پبلک کو بھی حکم دیا جا رہا ہے، حکومت کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی ان کو معاف کر دو اور ان کو سابق گناہ پر تنگ مت کرو۔ جیسے کہ ہمارے معاشرے میں عادت ہے کہ ایک آدمی سے کبھی ماضی میں گناہ ہوا ہو تو وہ توبہ کر بھی لیتا ہے تو لوگ پھر بھی اس کو اس گناہ کے تانے دیتے رہتے ہیں۔ میرے پاس کسی اداکارہ کا فون آیا جس سے ماضی میں کچھ غلطیاں ہوئی تھیں، اس نے بتایا کہ میں ان غلطیوں سے توبہ کر چکی ہوں، کچھ فحش فلمیں بنائی تھی، تو کہتی ہے میں توبہ کر چکی ہوں، اللہ کے حضور گڑ گڑا چکی ہوں، میں نے تہجد پڑھنا شروع کر دی، لیکن لوگ مجھے اسی، جب بھی جہاں بھی جاتی ہوں لوگ مجھے اسی انہی فحاشی کا تانا دیتے ہیں، انہی تصویروں کا تانا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے بہت بڑا جرم ہے جب کسی کے آثار سے پتہ چل جائے کہ وہ گناہ سے پلٹ رہا ہے اور نیکی کی طرف آ رہا ہے، تو آپ کو قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو تانا دیں۔ قرآن نے کہا اعرضوا عنہما، ان سے اعراض کرو، یعنی ان کو گناہ پر تانا مت دو۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا انما التوبۃ علی اللہ، کیونکہ اللہ نے یہاں توبہ کا ذکر کیا کہ اگر کوئی توبہ کر لے تو سابق گناہ پر عار مت دلاؤ، تو پھر توبہ کا اصول بیان کیا جا رہا ہے اگلی آیات میں کہ اللہ کے ذمے جو توبہ قبول کرنا ہے، للذین، ان لوگوں کی توبہ اللہ قبول کرے گا، یعملون السوء بجہالۃ، جو گناہ کر لیں جہالت میں، ثم یتوبون من قریب، پھر عن قریب وہ توبہ کر لیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ توبہ قبول کرتا ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اللہ خوب علم والا اور حکمت والا ہے۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، فرمایا ان لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے جو گناہ کرتے رہتے ہیں حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب موت کا وقت آتا ہے، قال، تو پھر یہ کہتے ہیں انی تبت الآن، میں اب توبہ کر رہا ہوں۔ فرمایا ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وللذین، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوگی، یموتون وہم کفار، جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں، یعنی مشرک کی بھی اگر اس نے کفر سے توبہ نہیں کی ہے تو پھر کسی گناہ سے توبہ بھی اس کی مقبول نہیں ہے۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ دو آیتیں ہیں جس میں اللہ نے توبہ کا ایک اصول بیان کیا، اور یہ بھی اسلام کا ایک حسن ہے کہ دنیا کے کسی مذہب نے توبہ کو، یعنی اگر آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو آپ اللہ سے معافی کب تک مانگ سکتے ہیں، اس بات کو اتنا کلیئر بیان نہیں کیا جتنا قرآن اور سنت نے بیان کیا اس کو۔ تو اللہ نے اصول اور ضابطہ بیان کیا کہ کوئی بھی جرم تم سے ہو گیا، جیسے کہ پچھلی آیت میں بتایا کہ کوئی خدا نخواستہ ہومو سیکس کا مرتکب ہو جاتا ہے، کوئی عورت مرتکب، یہ جیسے اللہ نے مرد کا حکم بیان کیا کہ دو مرد آپس میں اگر یہ برائی کریں تو ان کو سزا دو، تو یاد رکھیے اس پر اجماع ہے کہ اس میں عورتیں بھی داخل ہیں، کہ دو عورتیں بھی اگر آپس میں اس طرح سے معاملہ کرتی ہیں، چونکہ یہ نیچرل نہیں ہے، بہت بڑی بے حیائی ہے، تو اسلام میں قطعاً ہومو سیکس کی اجازت نہیں ہے، نہ عورت یہ کام کر سکتی ہے عورت کے ساتھ، اور نہ مرد یہ کام مرد کے ساتھ کر سکتا ہے، تو اس پر اسلام میں باقاعدہ حکومت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسی صورت میں وہ ان مجرموں کو سزا دے، اور اگر وہ توبہ کر لیں تو پھر ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دے، ان کو تانا مت دے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو اس وقت تک تمہاری توبہ قبول ہے کہ اگر تم نے جہالت میں گناہ کیا اور عنقریب توبہ کر لی۔ جہالت میں گناہ کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے اس پر اجماع ہے، اور یہ دوسری احادیث کو سامنے رکھ کے علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر گناہ جہالت ہی میں ہوتا ہے، یعنی جہالت سے یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ یہ گناہ ہے یا نہیں۔ جہالت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے اس وقت جاہل ہوں، کیونکہ جب آپ کے ذہن میں اللہ کا خوف اور اللہ کی کبریائی مستحضر ہوتی ہے تو آپ گناہ نہیں کر سکتے۔ گناہ ہوتا ہی اس جہالت میں ہے کہ آپ اللہ کو بھول جاتے ہیں کہ وہ اللہ ہے، وہ گناہ پر سزا دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے، اور وہ اگر آپ گناہ سے بچیں گے تو وہ آپ کو اس پہ نوازے گا بھی بہت۔ اس جہالت میں ہر شخص گناہ کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کسی نے اس جہالت میں گناہ کر لیا پھر عنقریب توبہ کر لی۔ یہاں بھی یاد رکھیں اگلی آیت کو اگر آپ ملاتے ہیں اس آیت کے ساتھ تو صاف پتہ چلتا ہے کہ عنقریب سے مراد ہے موت سے پہلے۔ تو اس پر بھی احادیث میں بہت واضح احادیث ہیں، اور امت کا اجماع ہے اس مسئلے پر بھی کہ جو شخص بھی موت سے پہلے توبہ کرے گا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم، کہ جب تک اس کی روح حلق میں پھنستی نہیں ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک توبہ قبول کریں گے جب تک اللہ کی یہ بڑی نشانی ظاہر نہیں ہو جاتی کہ سورج مغرب سے نکلے، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کریں گے۔ تو من قریب کا مطلب ہے موت سے پہلے، تو موت سے پہلے جو بھی کرے گا توبہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ البتہ یاد رکھیے موت تک توبہ کو ٹالنا یہ بہت بڑی حماقت اور بیوقوفی ہے، دو وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ آپ جب گناہ کرتے ہیں بار بار کرتے آپ اتنے پختہ ہو جاتے ہیں کہ پھر موت کے وقت بھی توبہ کی توفیق
یعنی موت سے پہلے بھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی، بلکہ انسان یہی سوچ کے گناہ کرتا رہتا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا اور بالآخر وہ گناہوں کی زندگی میں مست ہو جاتا ہے، یوز ٹو ہو جاتا ہے، گناہ کی لت پڑ جاتی ہے۔ دوسری خطرہ اس میں یہ ہے توبہ میں تاخیر میں کہ موت کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کب آئے گی۔ تو بعض دفعہ انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے اور وہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ابھی زندہ رہوں گا، لیکن کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، جہاز کریش ہو گیا، ٹرین میں آپ بیٹھے ہیں، بس الٹ گئی، ہارٹ اٹیک ہو گیا، کیسے کیسے واقعات ہیں آپ دنیا میں عبرت کے جو ہمارے سامنے ہیں۔ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت انسان کی موت واقع ہو جائے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں میڈیکلی بالکل فٹ ہیں، ہمیں نہیں ہو سکتا، لیکن آپ ذرا سرچ کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا بہت سے لوگ میڈیکلی فٹ تھے لیکن اچانک ان کی موت کا فیصلہ ہوا اور کوئی حادثہ ہوا، یا وہ میڈیکلی فٹ ہو کے اسی وقت انفٹ ہو گئے۔ تو انفٹ بھی تو انسان 2 منٹ کے اندر ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے موت جو ہے وہ اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کب آ جائے، اس لیے انسان کو توبہ میں جلدی کرنی چاہیے۔ لیکن اصول اور ضابطہ بہرحال یہ ہے کہ جو بھی مرنے سے پہلے توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ قبول کریں گے۔ فرمایا وکان اللہ علیما حکیما، اللہ خوب علم والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ کو علم ہے کہ جو بھی کر رہا ہے توبہ وہ اس قابل ہے کہ اس کو معاف کیا جائے، کیونکہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ نے اپنی رحمت کو اپنے غصے پر بہرحال غالب کیا ہے۔ اور توبہ کہتے کس کو ہیں یہ بات بھی خوب سمجھ لیں۔ توبہ اسے نہیں کہتے کہ آپ توبہ کی رٹ لگائیں یا کوئی استغفار کی تسبیح شروع کر دیں۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو گناہ آپ سے ہو چکا اس پہ ندامت ہو کہ کاش یہ نہ ہوتا، اور عین اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آپ آئندہ کے لیے اللہ سے عہد کریں کہ آئندہ نہیں کروں گا میں، تو پکا عہد کریں پکی نیت کے ساتھ کہ آئندہ میں نہیں کروں گا اور اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو یہ عمل جب ہوگا تو اس عمل کو ہم کہیں گے کہ یہ اس نے واقعی سچی توبہ کر لی ہے۔ جیسے فرعون نے کہا تھا کہ غرق ہوتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، تو اللہ نے کہا الآنا، اب لا رہا ایمان، وقد عصیت قبل، ساری زندگی تو نافرمانی کرتا رہا ہے تو آج تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، میں نے بتایا تھا جیسے اس میں خواتین کے احکام بہت زیادہ تفصیل سے بیان کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ایک زمانہ جاہلیت کی ایک رسم تھی اس کو ختم کیا قرآن کی آیتیں نازل ہو کے۔ وہ رسم یہ تھی کہ عرب میں یہ عادت تھی، آج بھی بعض گاؤں دیہاتوں میں جہاں جہالت ہے وہاں یہ رسم ہے کہ عورت بھی باقاعدہ وراثت میں تقسیم ہوتی ہے۔ جیسے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب دیور ہی شادی کرے گا، وہ کہے گا یہ ہماری پراپرٹی ہے، ہم اس کو کہیں اور خاندان سے باہر شادی نہیں کرنے دیں گے۔ اس میں بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے اس کے اوپر، تو خاندان کے لوگ ہی کریں گے، کہیں جا نہیں سکتی، اگر کہیں اور شادی کرنا چاہے تو پوری زندگی بیٹھی رہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورت کے وارث بن جاؤ۔ عورت کوئی مال نہیں ہے، پراپرٹی نہیں ہے جو وراثت میں بٹنا شروع ہو جائے تو بھائی کے بعد اس کا بھائی، یا جیسے حکومتیں تقسیم ہوتی ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا، اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ کرہن کا مطلب زبردستی، ہاں وہ خوشی سے کسی سے نکاح کرنا چاہے تو ایک الگ بات ہے۔ اس آیت کی 2 تفسیریں کی گئی ہیں، ایک تفسیر تو یہ ہے جو کہ راجح ہے، دوسری تفسیر یہ ہے کہ ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ عورت کے وارث یعنی عورت کے مال کے زبردستی وارث بن جاؤ۔ تو چونکہ عرب عورتوں کو پراپرٹی نہیں دیتے تھے اور عورت کی شخصی ملکیت کے قائل نہیں تھے، تو اس لیے اسلام نے اس جاہلیت کی رسم کا بھی خلا خما کیا کہ عورت بھی جب کسی چیز کی مالک بنے گی تو وہ بھی اسی طرح حقدار ہے جیسے مرد حقدار ہے، اس کی مرضی کے بغیر تم اس کا مال نہیں کھا سکتے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، فرمایا ان عورتوں کو روک کے مت رکھو نکاح سے تاکہ تم نے جو ان کو مال دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ تم ہڑپ کر جاؤ۔ یہ بھی زمانہ جاہلیت کی ایک رسم تھی کہ جب نکاح ہوتا تھا تو عورت مہر مانگتی تھی تو اس کو ایک بڑی بھاری بھرکم رقم دی جاتی تھی مہر کے طور پہ تاکہ وہ عورت نکاح پہ راضی ہو جائے، لیکن جب نکاح ہو جاتا تھا اور شوہر کا دل بھر گیا تو اس کو طلاق دیتا تھا، لیکن کہیں اور شادی نہیں کرنے دیتا تھا، کیونکہ شادی کرنے میں یہ نقصان تھا کہ اس کی وراثت وہاں چلی جائے گی، یہ بھی نقصان تھا کہ بھئی یہ مرے گی تو یہ پراپرٹی ساری، یعنی اس میں سے ظاہر ہے اس کے شوہر کا حصہ ہوگا اور اس کے دوسرے شوہر سے اولاد ہوگی اس کا بھی حصہ ہوگا، اور دوسرا مسئلہ یہ بھی ہوتا تھا کہ بھئی یہ ہمیں جو مہر ہم نے طے کیا ہے، بسا اوقات وہ مہر اس وقت تک دیا نہیں ہوتا تھا لیکن طلاق کے بعد تو وہ مہر بہرحال دینا پڑتا تھا، عورت مطالبہ کرتی تھی کہ اب تک تو میں نے مہر نہیں مانگا لیکن جب طلاق دیے تو میرا مہر مجھے دو، تو وہ کیا کرتے تھے کہ بھئی اس کو مہر بھی دینا پڑے گا تو اس لیے اس کو اب یہیں روک کے رکھ لو۔ تو دونوں صورتیں ہوتی تھی لٹکانے کی، یا تو یہ کہ طلاق ہی نہیں دیتے تھے کہ بس اس کے حقوق ادا نہیں کریں گے اور طلاق بھی نہیں دیں گے تاکہ یہ مہر نہ مانگے، اور بعض دفعہ طلاق دیتے تھے مگر روک لیتے تھے کہ اب تم کہیں اور شادی نہیں کرو گی یا کہیں یا جو ہے وہ گھر سے نکلو گی نہیں۔ تو ہر طرح کی صورتیں اس میں داخل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم ان کو زبردستی نہیں روک سکتے، نیت تمہاری یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کا مال کچھ حصہ ہڑپ کر جائیں۔ فرمایا الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کا مطلب یہ ہے کہ عورت کسی قیمت پہ شوہر کے ساتھ رہنے پر راضی نہیں ہے، حالانکہ شوہر اپنے حقوق پورے ادا کر رہا ہے،
پھر بھی وہ راضی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کا خدا نخواستہ کہیں اور اس کا دوستی ہو جاتی ہے کسی دوسرے مرد کے ساتھ، تو ایسی صورت میں مرد کو یہ اجازت ہے کہ وہ عورت کو کہے کہ میں تمہیں طلاق کی صورت میں دوں گا کہ تم میرا مہر واپس کرو. تو پھر ایسی صورت میں جو مہر آپ بیوی کو دے چکے ہیں وہ آپ واپس لے سکتے ہیں، کیونکہ یہاں قصور طلاق دینے میں مرد کا نہیں ہے بلکہ عورت کا قصور ہے. وہ کام ایسے کر رہی ہے کہ مرد وہاں طلاق پر مجبور ہو گیا ہے. تو ایسی صورت میں مرد یہ شرط لگا سکتا ہے کہ میں اس صورت میں تمہیں طلاق دوں گا کہ میں نے میں جتنا مہر دیا ہے وہ مہر میرا سارا کا سارا واپس کرو. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اور ان عورتوں کے ساتھ معاشرت کرو، یعنی ان عورتوں کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ پیش آؤ بالمعروف، بھلے طریقے سے، یعنی اچھا سلوک کرو ان عورتوں کے ساتھ، ان کو پاؤں کی جوتی یا لونڈی مت سمجھو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اب سوال، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کی نفسیات سے واقف ہیں اور ہر گھر میں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے، 100% کوئی بھی عورت شوہر کے معیار پہ نہیں اترتی. تو اس کا جواب اللہ نے ان آیتوں میں دیا. فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو اور اس وجہ سے بدسلوکی کر رہے ہو تو یہ غلط ہے. وجہ اس کی ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی رکھی ہو. یعنی اس کی خوبیوں کی طرف بھی نظر رکھو کہ ممکن ہے کچھ ایسی خوبیاں اس کے اندر موجود ہوں جو تمہیں کہیں اور نہ ملیں، اور اس کی وجہ سے تمہیں بہت سارے ایسے فائدے حاصل ہو رہے ہوں جو تم کہیں اور اگر نکاح کرو گے تو وہ فائدے تمہیں حاصل نہ ہوں. اور اگر نظر نہ بھی ہو تو بھی اللہ تعالیٰ یہ بات تمہیں بتا رہا ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز پسند نہیں ہوتی، لیکن اس میں فیوچر میں، مستقبل میں اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑی اس میں بھلائیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. وہ آخرت کی بھلائیاں بھی ہوتی ہیں کہ بد اخلاق زوجہ ہے، اگر صبر کیا جائے تو اس پہ اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے، جیسے کہ احادیث سے اور اسلاف کے واقعات سے یہ بات ثابت ہے. اور دنیا کا فائدہ بھی ہوتا ہے کہ انسان میں برداشت کی قوت پیدا ہوتی ہے اور وہ معاشرے میں سروائیو کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. بہرحال وہ کیا فائدے ہیں وہ تو ہر شخص اپنے حالات خود جانتا ہے، اور اس کو علماء نے کتابوں میں تفصیل سے بیان کیا ہے. یہاں ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ ضروری نہیں کہ تمہیں کسی چیز سے تبھی نفرت ہو تو واقعی تمہارے لیے نقصان دہ بھی ہو، تو عین ممکن ہے اس میں تمہارے لیے بہت سارے فائدے ہوں، لہذا ان فائدوں کو سوچ کر صبر کیا کرو. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، یاد رکھیں یہ اس صورت میں ہے کہ حدود اللہ پر قائم رہنا ممکن ہو. اگر میاں بیوی میں اس قدر اختلافات ہو جائیں کہ وہ حدود اللہ سے تجاوز ہونا شروع ہو جائے، خودکشی کے جیسے آج کل خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کی گولیاں کھا رہی ہے عورت یا کہ مرد کھا رہا ہے اور پاگل ہو رہے ہیں اور سر پھٹول رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اور سولو کی تمام کوششیں ناکام بھی ہو جائیں تو پھر ایسی صورت میں اسلام علیحدگی ہی کی ترغیب دیتا ہے. پھر ایسی صورت میں زبردستی ان دونوں کو ٹھوس کے رکھنا، اس سے معاشرے پہ نیگیٹو اثرات پڑتے ہیں. تو یہاں بھی اس کی بھی ایک حدود ہے، اس حد تک ہمیں برداشت کا حکم ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، عربوں کی عادت تھی کہ جب کسی عورت کو طلاق دیتے تھے، کوئی دوسری عورت پسند آ گئی تو اس کو طلاق دے کے دوسری سے شادی کی تو اس کا مہر کھا جاتے تھے. تو اللہ نے فرمایا اگر تم کسی وجہ سے کسی عورت کو طلاق دے کر کسی اور عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو آتیتم احداہن قنطارا، اور پہلی کو تم نے ایک قنطار دیا تھا، یعنی سونے کا پہاڑ مہر کے طور پر دیا تھا. فلا تاخذوا منہ شیئا، تم اس سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے. یہ قرآن میں دوسرے مقام پر بھی اس مسئلے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور احادیث میں بھی اور فقہ کی کتابوں میں بھی، کہ جب ایک مرتبہ مرد اپنی زوجہ کے ساتھ ہم بستری کر لیتا ہے تو جتنا مہر طے ہوا تھا وہ پورا مہر مرد کے ذمے واجب ہو جاتا ہے. اگر ہم بستری سے پہلے طلاق دے دی، بلکہ خلوت صحیحہ یعنی تنہائی میں جہاں وہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا تھا، ایسا موقع ملا اور پھر اس نے طلاق دے دی تو اس کو پورا مہر دینا پڑے گا. اور اگر ایسا موقع نہیں ملا تو پھر مرد کو آدھا مہر دینا پڑتا ہے، آدھا وہ رکھ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں کہ جب تم ایک عورت کے ساتھ تم نے وقت گزارا ہے، چاہے 1 دن ہو چاہے 10 دن ہو، تو اگر تم طلاق دیتے ہو تو تمہیں اس کے مہر میں سے کچھ بھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے. بعض دفعہ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھائی میں نے تو نکاح کیا تھا پوری زندگی کے لیے، تو اس وقت میں نے سوچ کے جناب اتنا مہر رکھا تھا، اب تو مجھے کیا پتا تھا کہ اس عورت کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہے اور 4 دن بعد طلاق دینی پڑ جائے گی، تو اب میں جو ہے پورا مہر نہیں دوں گا، میرا نقصان ہے. تو اس غلط رسم سے روکا جا رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اگر تم نے سونے کا ایک پہاڑ بھی دیا ہو تو اب تم اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے. اتاخذونہ بہتانا واسما مبینا، فرمائے کیسے تم لے رہے ہو؟ کیا تم یہ مہر واپس لے رہے ہو بہتانا، ناحق اور بہت بڑا جرم کرتے ہوئے؟ وہ جرم کیسے ہے اس کی تفصیل آگے بیان کی جا رہی ہے. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم کیسے ہی اس سے یہ مہر واپس لوگے. وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تم میں سے بعض کی طرف پہنچ چکے ہیں، یعنی تم نے اپنی خواہش اس سے پوری کر لی ہے. وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ان عورتوں نے تم سے مضبوط معاہدہ لیا تھا، یعنی جو انہوں نے جو قبول ہے کا ایگریمنٹ کیا تھا وہ اسی شرط پہ کہ تم ان کو مہر دو گے. تو جب یہ ایک مضبوط ایگریمنٹ ہو چکا ہے نکاح کا اور اس میں مہر بھی اس کا ایک بہت بڑا حصہ تھا،
تو وہ ایگریمنٹ پورا کرنا پڑے گا اور اس میں سے کچھ بھی حصہ تمہیں واپس لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے جو تحفے تحائف وغیرہ شوہر نے بیوی کو دیے ہوتے ہیں وہ بھی اسی میں داخل ہیں، یعنی جو کچھ نکاح طلاق سے پہلے مرد نے اپنی بیوی کو دیا ہے، کوئی جائیداد اس کے نام کر دی ہو، مکان اس کے نام کر دیا ہو، کچھ بھی دیا ہو مہر کے علاوہ بھی، کوئی گفٹ دیے ہوں، چاہے وہ چھوٹی نوعیت کے ہوں چاہے بڑی نوعیت کے ہوں، تمام کے تمام تحائف اور وہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں، اس میں سے کچھ بھی مرد کو واپس لینے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے معاشرے کا ظلم کہ ہمارے ہاں نہ صرف یہ کہ مرد مہر پی جاتا ہے بلکہ جو بیوی ہے اس کا جہیز بھی دبا لیتے ہیں، حالانکہ یہ تو خالصتاً عورت کی ملکیت میں تھا۔ قرآن تو کہہ رہے جو چیز تمہاری ملکیت میں تھی وہ تم نے عورت کو دی ہے وہ واپس نہیں لے سکتے، اور ہمارے یہاں الٹا ہو رہا ہے کہ عدالتوں میں کیسز اس پر آتے ہیں کہ شوہر طلاق دے دیتا ہے اور پھر اس کا جو اس کو سسرال سے جہیز ملا تھا وہ تمام چیزیں غصب کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ظلم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، فرمایا کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ہو ان سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے۔ آج بعض قوموں میں دستور ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی عرب میں دستور تھا کہ ایک مرد نے کسی عورت سے نکاح کیا، اب جب اس مرد کا انتقال ہو گیا تو اس مرد کا بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا تھا۔ تو یہ قرآن نے اس کو بے غیرتی قرار دیا، بے شرمی قرار دیا کہ جو تمہاری باپ کی بیوی بن چکی ہے وہ کیونکہ تمہارا ایک بزرگ رشتہ بن چکا ہے اب تمہارے لیے، تو اب تمہارے لیے اس عورت سے نکاح جائز نہیں ہے۔ باپ ہو یا دادا ہو، نانا ہو، سب اس میں داخل ہیں۔ باپ، دادا، نانا یا نانا کے والد، یہ جو والدہ کے ہیں یا والد کے آباء و اجداد، ان میں سے کوئی بھی جب کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو نیچے جو آل اولاد ہے، پوتے نواسے، ان کے لیے اس سے نکاح بالکل حرام ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ الا ما قد سلف، فرمایا ہاں جو زمانہ جاہلیت میں ہو چکا اس کو بھول جاؤ، انہ کان فاحشہ، یہ عمل بہت بڑی بے حیائی ہے، باپ کی بیوی سے نکاح کرنا بہت بڑی بے حیائی ہے، وہ مقتن، اور بہت ہی غضب کا کام ہے، یعنی اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے، وساء سبیلا، اور اپنی خواہش پوری کرنے کا بدترین راستہ ہے، بہت ہی برا راستہ ہے کہ ایسے بزرگ رشتے کو تم بیوی بناؤ اور اسے اپنے سیکچول ڈیزائرز پوری کرو، یہ بہت ہی غلط ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمہیں قطعاً اجازت نہیں دیتے۔ یہ رکوع تھا سورہ نساء کا تیسرا رکوع تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں جو احکام تھے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکام کو دل و جان سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔